ٹو ڈوز کرنے کے کام، یہ تو کفار اور مشرکین کے حوالے سے باتیں ہوئیں بہت ساری، لیکن قرآن کریم ہم سے بھی مخاطبت کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ڈوز اور ڈونٹس، یہ قرآن کریم نے بالکل وضاحت سے بیان کر دیے۔ آج یہ سورہ مومن کی آیات 10 اور 11 ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں یا ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہیں؟ انیق بھائی، پورا قرآن مجید اور خاص طور پر آج کی یہ 2 آیتیں یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یقیناً ہم اسے کفار کے حوالے سے سمجھ چکے، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ بے شمار ایسے اللہ کے نافرمان تھے جنہوں نے غلطیاں کی، گناہ کیے، بغاوت کا راستہ اختیار کیا اور پھر انجام کے طور پر اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ ہم اس بات پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ یہ تو کفار کی بات تھی، ختم ہو گئی۔ در حقیقت رویہ جو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ کے نافرمانی کا ہے تو ہر وہ رویہ قابل مذمت ہے، ٹھیک، چاہے اس رویے کو اختیار کرنے والا کوئی کافر ہو یا کوئی مومن ہو۔ مومن بھی تو بے شمار موقعوں پر بھول جاتا ہے، کبھی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، کبھی لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی اور بے شمار اس طرح کی شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، ہاں شیطان کی صفوں میں آ جاتا ہے، باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے بہت سارے عام افراد ہیں، خود ہم بھی اللہ کی نافرمانی بعض اوقات کر بیٹھتے ہیں اور اس موقع پر اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم سے کتنا بڑا دانستگی میں یا نادانستگی میں۔ تو ایک تو یہ کہ استغفار کا ورد ہوتے رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اختیار کرنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان دیکھیے اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آیا کرو اور اس سے استغفار کیا کرو۔ میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود دن میں 100 بار اللہ کی طرف واپس آتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں۔ تو کیسے ہیں وہ نادان لوگ کہ جو زندگی میں مسلسل بکٹٹ بڑے وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اللہ کی بغاوت میں اور اس کے نافرمانوں پر۔ آج کے دور میں بے شمار گناہ ہیں، لیکن میں آج کی اس مجلس میں بطور خاص یہ موقع مناسب سمجھتے ہوئے کہ جو لوگ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، جو لوگ انسانوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن جرموں کے بارے میں عدالت سجے گی، اس میں انسانی قتل کے بارے میں سوال کیے جائیں گے اور اس کا حساب کتاب لیا جائے گا کہ تم نے فلاں آدمی کو کیسے قتل کیا۔ جی بالکل، مقتول آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور اور اسی حالت میں آئے گا کہ اس کا تازہ تازہ خون اس کا بہہ رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرے گا کہ یہ ہے قاتل میرا جس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج پاکستان میں اگر اس طرح کے خیالات جنم لے رہے ہیں تو ان کی کمر توڑ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ یعنی دین کے نام پر اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ دین کے نام پر